نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسوله النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر ہدیہ درود السلام کے بعد محترم جناب عبدالحکیم آرائی صاحب، جناب پروفیسر محمد اسلم فیضی صاحب، ارباب علم و دانش اور شمع رسالت کے پروانوں، اللہ رب العزت کا بے پایاں کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق بخشی۔ حاضرین محترم، چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، یہ جو سلسلہ محبت نعت خوان حضرات نے جہاں چھوڑا، میں چاہتا ہوں اسی کو لے کے آگے چلیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان کے قریب ہے۔ اور یہاں علماء کرام نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بڑھ کر ہے، یعنی انہیں، ہر انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے نا، تو فرمایا میرا محبوب مومنوں کو اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور پوری نسل انسانی سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ عمل میں ایمان پہلے، عمل میں ایمان پہلے، اس لیے کہ قرآن مجید کو پڑھ کے دیکھیں، جہاں جہاں عمل کی بات ہوئی اس سے پہلے ایمان کی بات ہوئی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے وہ مومن ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قسم ہے زمانے کی انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ جو مومن ہے اور عمل صالحہ کرنے والا ہے۔ سورہ بلد میں فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، سارے نیک اعمال گنوا دیے،
وہ غلام بھی آزاد کرے، یتیموں کو کھانا بھی کھلائے، مسکینوں کو کھانا بھی کھلائے، سارے نیک عمل کرے، لیکن ثم کان من الذین آمنوا، پھر شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ گویا ہر عمل سے پہلے ایمان ہے، عمل میں ایمان پہلے، اور ایمان کس شے کا نام ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایمان ہے میری محبت کا نام۔ فرمایا ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک محبت مصطفیٰ نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ محبت کہاں تک ہو؟ فرمایا ہر شے سے بڑھ کر ہو۔ سیرت ابن حشام میں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در اقدس سے نکلے، گلی میں چلنے لگے تو سیدنا فاروق اعظم آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم کا ہاتھ تھام لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جائے فاروق اعظم تیری قسمت پر، تیرا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ آقا نے ہاتھ تھام لیا اور چلنے لگے۔ چلتے چلتے فاروق اعظم نے عرض کیا یا رسول اللہ، آقا میں اپنی جان کے علاوہ ہر شے سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ عرض کیا اپنی جان کے علاوہ، جان کو چھوڑ کے باقی ہر شے سے بڑھ کے حضور آپ سے محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا لا، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ فرمایا لا حتی اکون الیک من نفسک، اے فاروق تیرا ایمان تب مکمل ہوگا جب تو اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے گا۔ عرض کی حضور فلان، آقا میں اب آپ سے آپ کی جان سے بڑھ کے محبت کرتا ہوں۔ جب فاروق اعظم نے یہ عرض کیا، میرے آقا نے فرمایا الان فاروق اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے، اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ جب جان سے بڑھ کے، حدیث پاک ہے، جان سے بڑھ کے محبت کی تو فرمایا تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی آقا آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں، آپ کو تکتا رہتا ہوں، دل کو سکون ملتا ہے، اور جب مجلس سے اٹھ کے گھر چلا جاتا ہوں تو پھر طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ آقا طبیعت بے چین ہوتی ہے، گھر میں جی نہیں لگتا۔ آقا جب اضطراب کی کیفیت بڑھ جاتی ہے تو حضور بے ساختہ بے تاب ہو کر گھر سے نکل آتا ہوں، گلی سے گزرتا ہوا حضور آپ کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور آقا جب دیکھتا ہوں تو آپ کے بہت سے غلام گھروں سے نکل کر آپ کے در اقدس پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ آقا بار تشریف لائیں گے، ہم حضور کا دیدار کر لیں گے۔ پھر آقا جب آپ تشریف لاتے ہیں، آپ کو تک لیتے ہیں، دل سکون پا لیتا ہے۔ عرض کی حضور ایک سوچ مجھے پریشان کرتی ہے۔ آقا جب سوچتا ہوں کہ یہ دنیا ہے، جب بے چین ہوتے ہیں آقا آپ کو تک لیتے ہیں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے۔ حضور موت تو ہے نا، موت نے تو آنا ہے، اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ آقا جب قیامت برپا ہوگی، پھر جزا و سزا کا عمل ہوگا، تو آقا آپ تو جنت میں کسی بہت ہی بلند مقام پہ ہوں گے، ہم غلام ہیں، خدا جانے کہاں ہوں گے۔ آقا اگر جنت میں دل بے چین ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ آقا اگر آپ کو دیکھنے کو جی چاہا تو پھر کیا کریں گے؟ حضور بس یہ سوچتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام نے سورہ نساء کی آیت کریمہ پڑھی، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ فرمایا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی، فرمایا جب وہ حشر میں اٹھے گا اسے انبیاء کی صحبت نصیب ہوگی، اسے صدیقین کی سنگت نصیب ہوگی، اسے شہداء کی معیت نصیب ہوگی، وہ صالحین کی معیت میں ہوگا، وہ حسن اولئک
اولئک رفیقا، فرمایا ان لوگوں کی سنگت سب سے اچھی سنگت ہے۔ لیکن شرط کیا رکھی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ حضور شیخ الاسلام نے بڑی ایک محققانہ بات کی۔ آپ فرماتے ہیں پورے قرآن مجید میں 42 مقامات ایسے ہیں جہاں اطاعت کا حکم آیا ہے۔ کتنے مقامات؟ 42 مقامات پر اطاعت کا حکم آیا ہے۔ ان میں 22 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کا حکم یکجا آیا ہے۔ 22 مقامات پر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم دیتا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ مختلف مقامات پر 22 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا حکم اکٹھا آیا ہے، اور قرآن مجید میں 20 مقامات ایسے ہیں جہاں تنہا حضور کی اطاعت کا حکم آیا ہے، اکیلا حضور کی اطاعت کا حکم، ساتھ اللہ کی اطاعت کا حکم نہیں آیا۔ 20 مقامات پر صرف تنہا حضور کی اطاعت کا حکم آیا ہے۔ اور پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن میں ایک مقام بھی ایسا نہیں جہاں اللہ نے